اور فرمایا تو اور تیرا تمام مال تیرے باپ کا ہے. پھر فرمایا تو اور تیرا تمام مال تیرے باپ کا ہے. تو حالات دیکھیں کہ اللہ کو جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بے شک کوئی شک نہیں ہے، لیکن باپ کی رضا میں میرے رب نے فرما دیا میری رضا ہے. اگر جنت مل بھی جائے اور باپ کی رضا شامل حال نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے راضی نہ ہو، اس جنت کا کیا فائدہ؟ اور میرے رب نے فرما دیا ہے کہ بے شک جنت تمہارے موت کا دور کے نیچے ہے، لیکن جنت کو جب دروازہ ہے وہ تمہارا باپ ہے. اگر باپ کو نظر انداز کر دو گے کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے ہوئے. خدمت دونوں کی کرنی ہے، پھر ایک کو نہیں دینی، دونوں برابر ہے، دونوں کی خدمت کرنی ہے. تو اس لیے یہ بڑے سبھی پاپ ہوئیں گے. یہاں پر ایک ایسا جوان تھا جس کا والد بہت ہو گیا تھا، اور جب والدہ نے خدمت کی مزدوری کرتی رہی، اس کو پالتی رہی، جب جوان نے قدم رکھا تو بری عادتیں پڑ گئی، شراب کا عادی ہو گیا، شراب پینے لگ گیا. جب شراب پینے لگ گیا تو رمضان کریم کا مہینہ تھا. ایک دن نشے میں دھوتا اثر سے پہلے آیا کھانا اور والد کا مجھے روٹی دو. تو ماں نے کہا کہ بیٹے اس طرح ہے، روزہ بھی ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، میں نے تنور جلایا ہوا ہے، تھوڑی دیر صبر کر دو، میں تمہیں میری روٹی بنا دوں گی. تو نشے میں تھا، سمجھ اس کو تھی نہیں، پھر ماں کو کھایا کہا کہ تنور میں پھینک دو. چیخوں پکار شروع ہو گئی، ماں کی پڑوسی آئے، آ کے انہوں نے نکال لیا. تو کیا ہوا کہ باقی جو والدہ بچ گئی لیکن آنکھیں جل گئی اندھیوں. تو والدہ نے گھر سے نکال دیا کہ بدبخت نکل جا، میں تیری ماں نہیں ہوں، دبو جا میرے پاس ہے. اب اس کے دن گزر رہے تھے، ماں کے لوگ خدمت کرتے تھے، معذور تھی آنکھوں کی اور کوئی کھا لے. جو بیٹھا تھا وہ چلا گیا کسی اور علاقے میں، اور وہاں پہ اس کو توفیق ہوئی سجدے کی، سجدے کرتا رہا، باتیں کرتا رہا، پھر حج پہ چلا گیا. جب بھی جواب پڑتا تو ایک آواز آتی، بدبخت واپس چلا جا، تیرا حج قبول نہیں ہے. لگاتار یہ 7 سال اسی طرح جاتا رہا اور اسی طرح ہوتا رہا. تو اللہ تعالیٰ کے ایک ولی تھے، بڑے شریف پاک وہی تھے، وہ بھی تھے. تو آخری جو حج کا ساتھ ہو اس وقت وہ بھی 7 سال چل رہے تھے، اور انہوں نے وہ پورے بنائے تھے، سنا جو آواز اس کو آ رہی تھی، اور فرمایا کہ آواز تیرے لیے. تو نے کہا ہے اللہ کے سارے بندے کے ساتھ مسال ہے، میرے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے. تو بعد میں آ کے بتایا اس نے کہ میں نے اسی طرح والدہ کے ساتھ کیا. تو ان کا چلو تمہاری والدہ کے پاس جائیں گے اور اسے معافی کا میں کہوں گا. ہندوستان واپس ہے. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو بیٹے نے آج کی آمد میں فلاں تو اندر سے آواز دی کہ دبا ہو جاؤ، تم میرے بیٹے نہیں ہو. تو پھر بزرگوں نے آواز دی، احمد جی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے بلا لیا، بیٹے کے ساتھ آ گیا. بزرگ نے فرمایا کہ اے بزرگ خاتون اس کو معاف کر دو. اسی طرح لگاتار 7 سال سے یہ جا رہے حج پہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ بدبخت لوٹ کا، تیرا کوئی حج قبول نہیں ہے. تو والدہ نے اس بھائی نے فرمایا نہیں، میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی. ذرا سے پوچھو تو صحیح کہ میں نے اپنی زندگی کس طرح، جوانی کس طرح گزاری ہے، اس کی خدمت میں گزاری ہے. اور جب یہ جوان ہوا اور اس نے مجھے اللہ کر دیا، تنور میں ڈال دیا، تو بزرگوں نے اس بات کو کہا کہ ماں کے پاؤں کو پکڑے، فوراً سے پاؤں کے لیے کہ نہیں، کسی صورت معاف نہیں کروں گی، اور یہ دفع ہو جائے یہاں سے. تو پھر ان بزرگوں نے اس مائی کو فرمایا کہ ایسے کرو، تنور جلاتا ہوں میں،
تمہارے سامنے میں دوسری طرح میں ڈال دیتا ہوں، جب اس کی چیزیں سننا تو اس کو اس وقت بات کر دینا، اگلی جو آگ ہے اس سے تو بچ جائے گا۔ تو میں نے کہا میں اس کو معاف نہیں کروں، بے شک اس کو جلا دو۔ تو ان بزرگوں نے اس کو فرمایا کہ چلو تندور جلاؤ، اس نے جلا دیا۔ جب تندور روشن ہو گیا، جب اس کی تپش شروع ہو گئی تو بزرگوں نے پھر فرمایا کہ آپ اپنی ماں سے ایک بار پھر معافی مانگو۔ تو والدہ نے کہا کہ نہیں، میں معاف نہیں کروں گی اس کو۔ تو بزرگوں نے کہا پھر کلمہ پڑھ لو اور چلو۔ تو جو ہی پکڑ کے تنور کے ساتھ ہی گئے تو والدہ کی چیز نکلی کہ نہیں، میرے بیٹے کو نہیں جلانا، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ آج کے والدہ کے پاؤں پکڑ گیا، ماں نے معاف کر دیا اور پھر ان کو دیا کہ جو بزرگوں کو چھوڑ کے آؤ۔ تو جو ہی گھر سے نکلے تو آوازیں آنے لگی، خلاص سے آوازیں شروع ہو گئی، غیر سے آوازیں شروع ہو گئی، میرے بندے اب حج پہ آ یا نہ، تیرے پچھلے ساتھ کے ساتھ حج میں نے قبول کر دی۔ تو یہ ہے ماں باپ، ماں کسی صورت میں یا باپ کسی صورت میں اولاد کی ہمیشہ خیرخواہی مانگیں گے، کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کریں گے۔ لیکن اس پرفتن دور میں ایسے بچوں کو، ایسے جوانوں کو یہ فقیر دیکھ چکا ہے جن نے اپنے والدین کو گھر سے نکالا ہوا ہے۔ بوڑھے باپ ہے تو باتوں میں سوتے ہیں، بوڑھی ماں ہے لوگوں کے گھروں میں مانگتی ہے، ان کو خوف نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ یہ تو کچھ ساتھ ہے، کچھ دن ہے جو گزر جائیں گے۔ آقا پاک کے مجتبیٰ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 بات دعائیں کروں گا اور آپ نے آمین فرمانا ہے۔ جو پہلی تھی وہ یہ تھی کہ جس نے رمضان کریم پایا اور اس نے اس کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے، تو آقا پاک فرمایا آمین۔ پھر دوسری بات تھی اے اللہ کے رسول جس نے اپنے والدین نے دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور جنت حاصل نہیں کر سکا وہ برباد ہو جائے، تو یہ آقا پاک سے فرمایا آمین۔ اور تیسری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے وہ بھی برباد ہو جائے۔ تو آپ دیکھ لو کہ جبرائیل امین ہے وہ اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں اور آمین کہنے والے وجہ